لیکن اس حد تک ایک جو خطہ امپورٹنٹ ہے، اس کے باوجود آپ لوگ 76 سالوں سے آئینی حقوق سے محروم ہے، تو اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے کہ یہ خطہ ابھی تک آئینی حقوق سے محروم ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو طالب علم ہے، نوجوان ہے، وہ باصلاحیت ہے. اگر ان پہ سرمایہ کاری کی جائے، ان کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ باشعور ہوں گے، ان کے اندر قائدانہ صلاحیت آ جائے گا، وہ بیدار ہوں گے تو پھر اس طرح اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے. تو جب گلگت بلتستان کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، متنازع ایریا ہے، اس لیے اس کو ہم پاکستان کا حصہ قرار نہیں دے سکتے. جب لینے کی بات آتی ہے تو بین الاقوامی لیول پہ یہ کہتا ہے کہ کیٹو پاکستان میں ہے، بیوسائی پاکستان میں ہے، ٹنگریلا پاکستان یہ جو ایریا موجود ہے وہاں سے وہ دفاعی اعتبار سے اس حد تک امپورٹنس ہے کہ اس کی وہاں سے 3 جو ایٹمی طاقت ممالک ہیں، انڈیا ہے، روس ہے، خود پاکستان کو اگر اس سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں سے 3 ایٹمی ممالک کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. وہاں کے لوگ جو اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ایون جو گندم سبسڈی پہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں، اس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں -15-20 سینٹی گریڈ میں، آپ کو کوئی میڈیا کوریج نہیں ملتے ہیں فیڈرل لیول پہ، پاکستان لیول پہ. جبکہ اگر ہم پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، یہاں کسی ایکٹر یا ایکٹریس کی شادی ہو، ایون میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر لاہور کی چڑیا گھر میں ایک ہاتھی مر جائے اس کو 7 دن کے کوریج ملتے ہیں، ہفتے کے کوریج ملتے ہیں. لیکن کیوں گلگت بلتستان کے حوالے سے جو اتنا امپورٹنٹ ہے، گلگت بلتستان کے حوالے سے جو پاکستان کی جو رویہ ہے وہ اس طرح کیوں ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سرد مہری دکھائی جاتا ہے گلگت بلتستان میں؟ اب یہی جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ پراپر آپ کو رائٹس دے دے. اگر رائٹس دے دے لوگ باشعور ہوں گے، حقوق کا مطالبہ کر لیں گے. گلگت بلتستان کی جگہ پہ مسائلستان رکھتے ہیں. بالکل ایسے جب بھی نوجوان ہمارے اس حوالے سے اپنے موقف کو سامنے رکھتے ہیں، احتجاج کرنے پہ آتے ہیں، حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اندر سے کسی بندے کو ڈھونڈ کے وہاں پہ یا تو مذہبی اختلاف پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان کے لیے مطالبہ کر ہی نہیں پاتے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج ایک اور انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ موجود ہے آپ کا ہوسٹ سجاد حسین. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے خطے کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے بات کریں گے جو خطہ قدرتی حسن و جمال سے مالا مال ہے. ایک ایسے خطے کے بارے میں جس کے بلند و بالا پہاڑ اپنے حسن سے دنیا کو حیران کر دیتا ہے. یہ خطہ، اس کے لہلہاتے کھیت، سرسبز وادیاں، بلند قامت آبشاریں اور مختلف رنگوں کے حامل جھیلیں دنیا سیاحت میں خاص مقام رکھتا ہے. اس خطے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ روف آف دی ورلڈ کا اعزاز رکھنے والا دوسائی بھی اس خطے میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے کہ دنیا کے 16 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 چوٹیاں انکلوڈنگ سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین آف دی ورلڈ K2 بھی اس خطے میں موجود ہے. قراقرم کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہونے کے باوجود اس خطے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا کے بلند ترین کولڈ ڈیزرٹ، سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ بھی اس خطے میں موجود ہے. یہاں پر ریلیجیس ڈائیورسٹی کے باوجود بھی اس خطے کو پیس آف لینڈ کا اعزاز بھی دیا جاتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے متعلق. اور آج کے اس اسپیشل سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے بہت ہی انفلوئنشل موٹیویشنل اسپیکر اور ریلیجیس پرسنالٹی جناب مولانا عسکری نگری صاحب نے. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو گلگت بلتستان کے، آپ ہمیں مختصراً ہمارے جتنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے مختصراً تعارف کرا دیں کہ گلگت بلتستان ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا. گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ایک حسین اور جمیل وادی ہے، علاقہ ہے. اس خطے میں ہر قسم کے وسائل میسر ہیں. وسائل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، وہاں کے پہاڑ، وہاں کا پانی، وہاں کے دیگر معدنیات، ہر قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. اور لوکیشن کے اعتبار سے بھی گلگت بلتستان بہت ہی انتہائی اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ گلگت بلتستان جس خطے میں واقع ہے وہیں پہ ایک سائڈ پہ بھارت کا بارڈر لگتا ہے، ایک سائڈ پہ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، ایک سائڈ پہ چائنا کا بارڈر لگتا ہے، اور ہے یہ پاکستان کا حصہ. لیکن اب تک مکمل طور پہ پاکستان کا حصہ بھی نہیں ہے، جسے ڈسپیوٹڈ ایریا کہتے ہیں، متنازع علاقہ ہے. اس متنازع علاقے میں اب وسائل بہت زیادہ ہیں. پاکستان کو چاہیے، ضرورت یہ ہے کہ اس خطے پہ توجہ دے. کیوں
کیونکہ جب تک وہاں پہ اعتدال قائم نہ ہو، وہاں پہ امن اور آشتی کا ماحول نہ ہو، نقصان یہ ہوگا کہ دیگر جو اطراف میں ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص بھارت جو ہر وقت دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے، متنازع ایریا ہے، اس میں ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے تو ہمیں ملنا چاہیے. تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے دفاعی اعتبار سے، تمام تر اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ہی نقصان ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان میں کیونکہ وہ 3 پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے، ہمالیہ، ہندوکش اور کیٹو. اب ان تینوں کے درمیان واقع ہے تو دفاع کے اعتبار سے بھی پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. وہ پہاڑ ایسے پہاڑ ہیں جہاں پہ دفاع کے لیے بھی بہت ہی مواقع میسر آتے ہیں. اگر ایزیلی کوئی ایئر اسٹرائک نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. اگر پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ ایریا کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا. وہ اس ایریے کو استعمال کر کے پاکستان کو یہاں پہ امن کے لیے، یہاں کے سلامتی کے لیے ٹارگٹ ایزیلی کر سکتا ہے. ہاں، میں ایک پوائنٹ وہیں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے بھی سنا تھا کہ جو وہاں پہ دفاعی جو ایریا موجود ہے، وہاں سے وہ دفاعی اعتبار سے اس حد تک امپورٹنس ہے کہ اس کی وہاں سے 3 جو ایٹمی طاقت ممالک ہیں، انڈیا ہے، روس ہے، خود پاکستان کو اگر اس سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں سے 3 ایٹمی ممالک کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اور یہ تو دفاعی اعتبار سے ہے، اور ہر لحاظ سے وہاں کے گلگت بلتستان کے جو باسی ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے. ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں، وہ اتنے باصلاحیت ہیں کہ وہ پورے پاکستان کو لے کے آگے جا سکتے ہیں. اگر ان کے صلاحیتوں سے صحیح طریقے سے بروئے کار لیا جائے، ان کو استعمال میں لایا جائے، ان پہ سرمایہ کاری کی جائے، ان کو مواقع میسر کیے جائے تو وہ پاکستان کا نام بہت ہی ساری دنیا کے سامنے روشن اور منور کر سکتے ہیں. اس حوالے سے گلگت بلتستان ایک اہم ترین خطہ ہے اور یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت اچھا. آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان کی خوبصورتی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، بہت خوبصورت ایریا ہے. جیو پولیٹیکلی آپ نے اس امپورٹنٹ پہ بات کی، وہاں کے لوگوں کی صلاحیت پہ بات کی. جہاں تک میں تاریخ کے بارے میں جانتا ہوں گلگت بلتستان کے، کہ تقریباً 14 اگست 1948 کو یہ خطہ مقامی لوگوں نے والنٹرلی، جو ڈوگر راج ہے ان کے خلاف جنگ کر کے آزادی حاصل کی، اور مقامی لوگوں کے اپنی وش پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا. لیکن اس حد تک ایک جو خطہ امپورٹنٹ ہے، اس کے باوجود آپ لوگ 76 سالوں سے آئینی حقوق سے محروم ہے. تو اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے کہ یہ خطہ ابھی تک آئینی حقوق سے محروم ہے؟ اس خطے کو محروم رکھنے کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ مسئلہ کشمیر ہے. مسئلہ کشمیر اس کو بین الاقوامی لیول پہ بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایریا کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اگر پاکستان والے اس کو اپنا حصہ قرار دیتے ہیں، جو جواز یہ پیش کرتے ہیں اس کے مطابق بیان دے رہا ہوں، اگر یہ لوگ پاکستان والے، پاکستان کے حکمران گلگت بلتستان کو اپنا حصہ قرار دے تو بین الاقوامی لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، یہ دعویٰ قوی نہیں رہے گا بلکہ کمزور ہو جائے گا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو بھی مسئلے کشمیر کے ساتھ ملا دے. جس طرح وہ لوگ ایک دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، وہاں پہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے پاکستان کا بھی حصہ تھا، وہ بھی ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، جس طرح گلگت بلتستان ہے اور ابھی مقبوضہ کشمیر ہے. ان لوگوں نے کیا کیا، کشمیر کے ایک حصے کو اپنے حصے میں شامل کر دیا بھارت والوں نے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی لیول پہ اب پاکستان والے فورس ڈال رہے ہیں کہ بین الاقوامی لیول پہ مسئلہ کشمیر متنازع تھا. ان لوگوں نے بغیر بین الاقوامی تصدیق کے، تائید حاصل کیے، ان لوگوں نے اپنے حصے میں شامل کر دیا ہے. تو یہ اس وجہ سے پاکستان کا موقف جو ہے وہ مضبوط نظر آتا ہے، نمایاں نظر آتا ہے. اگر گلگت بلتستان کو پاکستان والے کیا کرتے ہیں، اپنا حصہ قرار دیتے ہیں تو ان کا یہ والا موقف ہے کمزور ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ لوگ خوف کا شکار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے چکروں میں پھر دوسرا مسئلہ کشمیر کمزور پڑ جائے. ایگزیکٹلی. آپ نے بڑے اچھا انداز میں جو وجہ بتائی کہ اتنے عرصے سے یہ خطہ آئینی حقوق سے کیوں محروم ہے. لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس خطے کو کشمیر کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اسی وجہ سے خطہ بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ ہے یا اس میں جو آئینی حق سے محروم ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس خطے کے جو اگر ہم کشمیر سے تھوڑا تقابل کریں تو کشمیر کے مقابلے میں بہت زیادہ انڈیولپڈ ہے. اگر ہم ایجوکیشنلی دیکھیں یا ہیلتھ کے فیسلٹیز کے حوالے سے دیکھیں یا انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھیں تو ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں آپ لوگوں کے آئینی حقوق سے محروم ہونے کے بعد. لیکن اسپیشلی آپ کے وہاں پہ جو ہیلتھ ہے اور ایجوکیشن کے اوپر کیا اثرات مرتب ہے یہ جو آپ کے آئینی حقوق سے محروم ہونے کی وجہ سے کیا مسائل ہے ایجوکیشنل اور ہیلتھ کے حوالے سے؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے کہ آج کے دور میں، موجودہ دور میں ہم گلگت بلتستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں.
مسائل ہی مسائل ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان صرف CNIC کارڈ دیتا ہے, اس کے علاوہ گلگت بلتستان کچھ نہیں دیتا. گلگت بلتستان کی جگہ پہ مسائلستان رکھے. بالکل بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. اور جب لینے کی بات آ جائے تو سب کچھ لیتا ہے وہاں سے. اب یہی جملہ یاد رکھیے گا کہ وہ جب گلگت بلتستان کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, متنازع ایریا ہے, اس لیے اس کو ہم پاکستان کا حصہ قرار نہیں دے سکتے. جب لینے کی بات آتی ہے تو بین الاقوامی لیول پہ یہ کہتا ہے کہ K2 پاکستان میں ہے, دیوسائی پاکستان میں ہے, شنگریلا پاکستان میں ہے, یا دیگر جتنے بھی ایسے مقامات ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کا نام ہے وہ اپنے نام کر دیتا ہے. اب اسی حوالے سے دیکھا جائے ایجوکیشن کے حوالے سے بالکل بھی کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو طالب علم ہے, نوجوان ہے, وہ باصلاحیت ہے. اگر ان پہ سرمایہ کاری کی جائے, ان کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ باشعور ہوں گے, ان کے اندر قائدانہ صلاحیت آ جائے گا, وہ بیدار ہوں گے تو پھر اس طرح اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو برداشت نہیں کریں گے, بلکہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے, اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں گے. اور اس وقت ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے گلگت بلتستان والوں کو پریشر میں رکھتے ہیں, ایجوکیشن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج کے دور میں دیکھا جائے تو ایک ریشو کے مطابق سالانہ 2000 سے لے کے 5000 تک طالب علم مختلف یونیورسٹیز میں آ کے, پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنا سارا سرمایہ ہی پہ لوٹاتے ہیں. اور ایک ریشو کے مطابق دیکھا جائے تو ایک طالب علم ہر منتھ کم از کم 20,000 سے لے کے 50,000 تک خرچ کرتا ہے. آپ خود یہاں پہ کیلکولیٹ کر لیجئے گا, ایک طالب علم 20,000 سے لے کے 50,000 تک خرچ کرتا ہے تو وہ کہاں سے خرچ کرتا ہے؟ گلگت بلتستان کا سرمایہ لا کے دیگر صوبوں میں وہ لوٹا کے واپس چلا جاتا ہے. اگر پاکستان والے چاہتے ایک سال کا جو بجٹ ہے اسی کو وہیں پہ لگا لیتے, ایک بہترین میڈیکل یونیورسٹی بنا سکتے تھے, ایک انجینئر یونیورسٹی بنا سکتے تھے, ایک نہیں بلکہ کئی یونیورسٹیاں بنا سکتے تھے. لیکن کیوں نہیں بناتے؟ وہ کھانا چاہتے ہیں, وہ کوسنا چاہتے ہیں, تو اس وجہ سے گلگت بلتستان کو محروم رکھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہیلتھ کا ہے. ہیلتھ کا وہاں پہ بہت بڑا ایشو ہے. گلگت بلتستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ بڑے بڑے جو امراض ہیں ان کا علاج کیا جائے. وہاں سے ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مریضوں کو ایون جو معدے کی جو بیماری ہے اس کی عدم تشخیص کی وجہ سے ان کو اسلام آباد ریفر کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ایسے کیس بھی ہم نے دیکھے. بالکل ایسا ہے. اب اس حوالے سے کیونکہ یہاں پہ ہم ایسی مثالوں کو پیش کریں جو ہمارے روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں. کل میں کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا تھا, وہیں پہ یہ دیکھنا ہوا کہ وہ مریض ہارٹ کا پیشنٹ تھا, ہارٹ اٹیک ہوا اچانک سے, اسے گلگت سے سکردو لایا گیا. وہیں سے 5 بندوں نے کیا کیا, جہاز پہ ایمرجنسی میں ٹکٹ کر لیا. ایمرجنسی میں 5 بندوں نے ٹکٹ کر کے اسے اسلام آباد لا کے یہیں پہ اسے آپ آپریٹ کر لیا. اب آپ دیکھ لیجئے گا, اب صرف ٹکٹ کا جو وہاں پہ قیمت بنتی ہے, پیسے بنتے ہیں, وہ کہاں چلے گئے؟ اگر وہ گلگت بلتستان میں خرچ ہوتے, اگر ایک ہاسپٹل ہوتی وہیں پہ گلگت بلتستان میں ہی وہیں پیسے یعنی سرمایہ وہیں پہ خرچ ہو جاتا. وہ پاکستان والے نہیں چاہتے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہیں سے سرمایہ کو نکال کے اپنے جیب میں ڈال دے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب تو یہ تو امیر تھا, آ گیا, اس کے پاس پیسے تھے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, گاڑی بک کر کے پرسنل گاڑی پہ آ گئے, وہ بلتستان آنا ہوا, وہیں سے ایمرجنسی میں ٹکٹ لگوا کے 5-6 بندوں کا اسلام آباد پہنچ گئے اور اسلام آباد میں آ کے یہاں پہ بڑے ہاسپٹل میں آپریٹ ہو گیا اس کا. اب ایک غریب ہے, اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا بنے گا؟ وہ بیچارہ ایک پیناڈول خود سے خرید کے کھا نہیں سکتا. اس لیے یہ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں, ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں, دیگر جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں محروم رکھا جاتا ہے. تو یہ واقعی ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل, یہ میں اس بات کے اوپر بہت مجھے خود بھی تشویش ہے ذاتی طور پر کہ اگر ہم اس خطے کی تعلیمی محرومی کو دیکھیں تو دنیا جو اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, پورے جو گلگت بلتستان جو ایک صوبے کے برابر ہے, 2002 تک وہاں پہ کوئی یونیورسٹی موجود نہیں تھی اور 2002 میں وہاں پہ قراقرم یونیورسٹی اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کے بعد 2017 تک پورے بلتستان جو کوئی 5 سے 6 ضلعوں پر مشتمل ہے, 2017 تک وہاں پہ کوئی یونیورسٹی موجود نہیں تھی اور 2017 میں وہاں پہ جو بلتستان یونیورسٹی ہے اس کو ایز اے ایک کیمپس کے طور پر قراقرم یونیورسٹی کے وہاں پہ اسٹیبلش کیا. تو یہ سارے جو ہم اگر دیکھیں تو بہت سارے مسائل ہیں. تو آئی تھنک یہاں کے جو لوگ وہاں سے یہاں پڑھنے آتے ہیں نوجوان,
جو مختلف اداروں میں ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو ایشوز ہیں ان کو آگے لے کے آئیں۔ بالکل۔ اسی کے ساتھ میں ایک سوال ایک اور کرنا چاہوں گا، خود پاکستان کے آپ نے جو بیہیویئر ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے اس پہ آپ نے اشارہ بھی کیا، اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہے، ایون جو گندم سبسڈی کا ہم ہر سال دیکھتے ہیں اس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں -15-20 سینٹی گریڈ میں، آپ کو کوئی میڈیا کوریج نہیں ملتے ہیں فیڈرل لیول پہ، پاکستان لیول پہ۔ جبکہ اگر ہم پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، یہاں کسی ایکٹر یا ایکٹریس کی شادی ہو، ایون میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر لاہور کی چڑیا گھر میں ایک ہاتھی مر جائے اس کو 7 دن کے کوریج ملتے ہیں، ہفتے کے کوریج ملتے ہیں، لیکن کیوں گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ جو اتنا امپورٹنٹ ہے، گلگت بلتستان کے حوالے سے جو پاکستان کی جو رویہ ہے وہ اس طرح کیوں ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سرد مہری دکھایا جاتا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے؟ اب یہی جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ پروپر آپ کو رائٹس دے دے، اگر رائٹس دے دے لوگ باشعور ہوں گے، حقوق کا مطالبہ کر لیں گے۔ اس وجہ سے ایک فارمولہ وہ یوز کرتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، جب بھی نوجوان ہمارے اس حوالے سے اپنے موقف کو سامنے رکھتے ہیں، احتجاج کرنے پہ آتے ہیں، حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اندر سے کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے وہاں پہ یا تو مذہبی اختلاف پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان کے لیے مطالبہ کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سیاسی اعتبار سے ایک عنصر سامنے آتا ہے، سیاسی اعتبار سے وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ پروپر حقوق دیے جائے۔ اگر حقوق دیں گے، وہ باشعور ہوں گے، تو اس موقع پہ کیا ہوگا، ایک باصلاحیت لیڈر سامنے آئے گا، کیا کہتے ہیں، اسمبلی میں آئے گا، اسمبلی میں آنے کے بعد عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس خطے کے باسیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ بنیادی حقوق کا مطالبہ کر لے گا۔ وہ نہیں چاہتے، اس لیے جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے وہاں کا ماحول کو اتنا گرمایا جاتا ہے، اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ لوگ جذبات میں آتے ہیں، ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں اور قومی اور ملی مفادات کو اوپر سے پش ڈالتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یہ ساری زیادتیوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، ذاتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک نوکری کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے تمام تر حقوق کو بھول جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پسماندہ علاقہ ہے اور اب تک رہا ہے، اور پاکستان والوں کا بھی رویہ اب تک کوئی تبدیل نہیں ہوا ہے، وہ دن بدن مزید اسی انداز میں ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے پاکستان کا جو بیہیویئر ہے، اس طرح ہونے کے باوجود وہاں کے لوگوں میں جو حب الوطنی ہے پاکستان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ نے اشارہ کیا، جو کشمیر کا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، انہوں نے اس کو الحاق کیا انڈیا کے ساتھ، لیکن اس پہ پاکستانی میڈیا نے بہت شور مچایا، پاکستانی گورنمنٹ نے بہت شور مچایا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلگت بلتستان میں جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول تھا اس کو اٹھا لیا۔ اس کو اٹھانے کے بعد وہاں پہ زمینوں کا ایشو بنا، وہاں پہ جو ڈیموگرافک چینجز کا جو ایشوز بنا، تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ وہاں پہ زمینوں کے حوالے سے اور جو ڈیموگرافیکل چینجز ہیں اس حوالے سے کون سے مسائل کا سامنا؟ یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے کر لیا کہ ڈیموگرافیکل چینج کے لیے ان لوگوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ہٹا دیا۔ کیوں؟ جب تک اسٹیٹ سبجیکٹ رول چل رہا تھا، باہر کا کوئی بندہ گلگت بلتستان میں زمین خرید نہیں سکتا تھا، مکان خرید نہیں سکتا تھا، وہاں کا باسی نہیں بن سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ اگر ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول بھی وہاں پہ لگنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کر لیا، اس کے نقصانات زیادہ نظر آئے یہاں کے حکمرانوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے، تو جس کی وجہ سے وہاں پہ باہر کا بندہ رہائش پذیر نہیں ہو سکتا، زمین نہیں خرید سکتا۔ ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں، ایک ہی لسان کے لوگ ہیں، ایک ہی شعور رکھنے والے لوگ ہیں، تو کیا کر لیں گے، وہ آپس میں متحد ہوں گے، متحد ہو کے اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کر لیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ہٹایا، باہر کے بندوں کو وہیں پہ گھسایا، جس کی وجہ سے وہاں کی یکسانیت ختم ہو گئی۔ ایک لسان کے لوگ نہیں رہ گئے، ایک ہی مسلک کے لوگ نہیں رہ گئے، ایک ہی رنگ نسل کے لوگ نہیں رہے، مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف ترجیحات رکھنے والے لوگ وہیں پہ آ گئے، صرف سرمایہ کاری کے لیے زمینوں کو خرید کے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، وہاں کے لوگ متحد نہیں ہو پائے اور اپنے حقوق کے لیے مطالبہ نہیں کر پائے۔ ایک مثال میں یہیں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اب دیکھیں سرمایہ کاری کی، گلگت بلتستان میں جب سے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ہٹایا ہے کیا نقصانات ہو گئے، وہاں پہ ایک بندہ دوسرے بندے سے کسی بائی سے زمین خریدنا چاہتا تھا، سستے داموں وہ خرید سکتا تھا، لیکن جب اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ہٹا دیا گیا اس موقع پہ اب پوسیبل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ باہر کے جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں وہ وہاں کے جو مین ایریاز ہیں ان کو خریدنے پہ آ گئے۔ اگر وہاں کا مقامی کوئی بندہ 3 کروڑ کا خریدتا تھا زمین، تو ان لوگوں نے کیا کر لیا،
13 करोड़ का खरीद 13 लिया। करोड़। इस बार जब मैं बल्दिस्तान की तरफ आया था 5-6 दिनों के लिए, वहीं पे चुंदा वैली की तरफ जाना हुआ, और वहां के एक बासी खुद बता रहे थे, यही उनके अल्फाज थे कि एक बंदे ने क्या किया, गिलगित बल्दिस्तान का बंदा वहीं से जमीन खरीद लिया 3 करोड़ का। 3 करोड़ का खरीदने के बाद अगले दिन ही 13 करोड़ का किसी और को बेच दिया। वाह, एक दिन में 10 करोड़ 10 करोड़ कमा लिया उसने, और मुख्तसर जमीन है, मुख्तसर जमीन को 13 करोड़ का उसने बेच दिया। क्या नुकसान हुआ? अब वो लोग वहां पे सरमायाकारी करेंगे तो क्या होगा? गिलगित बल्दिस्तान वाले महरूम रहेंगे। वो वहीं से कमा के बड़े बड़े वहां पे होटल बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, बनाने के बाद पैसों को कमा के इधर आके लुटा लेंगे, जिसकी वजह से वहां के जो गरीब तबका है वो गरीब ही रहेगा, और सारा सरमाया चूस के, खून चूस के वो इधर आ जाएंगे। एग्जैक्टली, यानी जो स्टेट सब्जेक्ट रोल को उठाने के बाद मैं खुद इमेजिन कर सकता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो मिनी पैलेस्टाइन की तरह बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, यानी मुस्तकबिल में खुदा न करे ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन वही कंडीशन हमें नजर आ रही है ऐसा जो आज से कुछ साल पहले पैलेस्टाइन में हुआ था। बिल्कुल। देखिए, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज की आपने स्टार्टिंग में बात की, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। इवन वहाँ की जो बिजली है उससे तकरीबन 60,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, जो पाकिस्तान जैसे 3 बड़े ममालिक को बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि वहाँ पे जो इवन स्कर्दो जो सिटी है, वहाँ पे गर्मियों में कोई 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग होती है। एक खित्ता जिसमें इतनी ज्यादा सलाहियत मौजूद है, इसके बावजूद वहाँ के लोगों की महरूमी की क्या वजह है? अब जहाँ तक बिजली की किल्लत के हवाले से बात की जाए तो बहुत से मसाइल हैं, तो इस नशिस्त में उन सबको जिक्र करना मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद मसाइल की तरफ हम इशारा करते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है? अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बना भी लेते हैं तो उसको बिजली को कैसे दूसरी जगह तक पहुंचा दी जाए। आप मिसाल रोंदू में बिजली घर बनाते हैं तो उसको खरमंग तक कैसे लाया जाए? एग्जैक्टली। वहां पे अगर वसाइल है बना लिया जाए तो किस तरह लाया जाए, कौन से वायर इस्तेमाल किए जाए, क्या अंदाज होना चाहिए? इस हवाले से कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान आज तारीकी में डूब रहा है। दूसरे नंबर पे मकामी गवर्नमेंट का कसूर है, वो प्रॉपर अंदाज में बिजली को पैदा करने के लिए वसाइल होने के बावजूद काम नहीं कर रहा। अगर वो लोग काम करे, बिजली घर पैदा करे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर हैं वो बनाएं, तो क्या होगा? वहां पे इतनी बिजली बन सकती है कि न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए काफी हो, बल्कि दीगर शहरों के लिए भी वहां से बिजली पूरे पाकिस्तान के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस हवाले से तीसरे नंबर पे मसला यह है कि जो वफाकी गवर्नमेंट है वो तवज्जो नहीं दे रही है। हालांकि चाहिए, CNIC कार्ड गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान का चलता है, तो वहीं पे गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल से भी प्रॉपर अंदाज में सरमायाकारी की जाए। सरमायाकारी नहीं करते। अगर वहां पे एक बिजलीघर बना लेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान तो क्या पूरे पाकिस्तान के लिए फायदा मनफात बख्श होगा। आपने बड़ा अच्छा अंदाज में पॉइंट उठाया। मैं कुछ सवाल इसलिए भी करता हूं कि आपके जो गिलगित बल्तिस्तान के जो यूथ है उनके लिए सोचने का मकाम है। बिल्कुल। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ मिला दिया जाता है, लेकिन इसके साथ देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के जो जवान हैं वो बड़े शौक से क्रिकेट मैच देखते हैं, पाकिस्तान के जीत में बड़े खुश होते हैं। इवन कुछ लोग तो अगर पाकिस्तान हार जाए तो खाना भी नहीं खाते, स्कूलों में स्कूल जाना छोड़ देते हैं। इस हद तक को इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। इसके बावजूद अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा टैलेंट है। क्यों अभी तक वहाँ की एक नौजवान पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं है? जबकि अगर हम देखें डिस्प्यूटेड एरिया के हिसाब से देखें तो कश्मीर भी है, लेकिन कश्मीर की तो मौजूदगी है पाकिस्तानी कौमी टीम में, और आईनी हुकूक के जो न होने की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है, नेशनल असेंबली में नुमाइंदगी नहीं है। तो इन तमाम जो सिचुएशन है, आखिर में मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर हम बलूचिस्तान के कंडीशन को देखें तो वो GB से मिलती जुलती है, लेकिन बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो है वहाँ के लोगों की सहूलतकारी, जो वहाँ के सरदार है। तो क्या आप गिलगित बल्तिस्तान में भी देखते हैं? एज ए लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे जो कुछ मकामी लोग होते हैं, जो बेनिफिशरीज होते हैं इस तरह के जो सिस्टम के, क्या उनकी सहूलतकारी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, हुकूक की महरूमी के हवाले से बात करें तो जिस तरह हमने अर्ज़ किया बहुत से ऐसे मसाइल पेश आते हैं, लेकिन उनमें से एक मसला ये भी है कि मकामी सहूलतकारी भी शामिल है। अब अगर कोई बंदा सही से सोच सकता है, सही से काम कर सकता है, पोटेंशियल उसके अंदर नजर आए, तो क्या करता है? वो गैर के लिए सहूलतकारी करता है, अपने इलाके को छोड़ता है, इलाके के मफादात को पस पुश डालता है, जाती मफादात को आगे करता है। वो चाहता है कि अगर उसके अंदर कायदाना लीडरशिप के जो क्वालिटीज हैं वो मौजूद है,
وہ چاہے گا کہ اسمبلی میں اسے کوئی نوکری ملے. یہاں اس کی سوچ یہ ہے کوئی ایم بنے ایم پی اے بنے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مذہبی ہے تو مذہب کو استعمال کر لیں گے وہاں پہ، مذہبی سہولت کاری. وہ لوگ تفرقہ پھیلائیں گے، جس طرح پہلے بھی کہا ڈیوائڈ اینڈ رول. متحد ہونے نہیں دیں گے. یہی سہولت کاری نہیں تو کیا ہے؟ کبھی شیعہ سنی اور دیگر اسماعیلی، یہی اختلافات کو بار بار سامنے لایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا جو خطہ ہے وہ متنازع قرار پاتا ہے، وہاں کا جو خطہ ہے وہ غیر امن اور غیر محفوظ قرار پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ متحد ہو کے آگے کام نہیں کر سکتے. تو یہ سہولت کاریاں وہاں پہ دو قسم کی سہولت کاریاں ہو رہی ہیں، ایک ذاتی مفاد اور لنکس کو بڑھانے والی سہولت کاری، دوسرا مذہبی کارڈ استعمال کرنے والی سہولت کاری، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان محروم ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمارے آج کے سیشن کے لیے ٹائم نکالا. اور آج کے اس سیشن میں سٹارٹنگ سے اینڈ تک ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ گلگت بلتستان سے کو جو درپیش چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں. اسپیشلی میرے ذاتی طور پر یہ انٹرسٹ ہے کہ وہاں کے جو یوتھ ہے، وہاں کے جو پڑھے لکھے ہیں، جو پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے، وہ اس سے ہٹ کر کے ڈگری کے بعد میری نوکری کیا ہوگی، مجھے کیا فائدہ ملے گا، اس کے اوپر سوچے کہ میرے خطے کی محرومی کو کن کن جگہوں پہ محروم ہے، کن کن چیزوں سے محروم ہے، اور ان محرومی کی کیا وجہ ہے. انشاءاللہ آپ کے نیک اور اچھے فیڈ بیک کا منتظر ہوں. تھینک یو سو مچ.